السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میری آواز کافی دیر میں پہنچتی ہے کیا تسنیم فاطمہ؟ نہیں مفتی صاحب، آپ کی آواز تو بہت جلدی آ گئی تھی، لیکن میں فون سے تھوڑا دور تھی، میرا فون میوٹ پہ تھا، یہ مسئلہ تھا اچھا جی۔ تو میں کچھ سوالات کی پچھلی کلاس سے ریلیٹڈ کر لوں یا آگے پڑھاؤں؟ جی کر لیجیے بالکل۔ اچھا تو بس تھوڑا سا جی کہیے وہ ایکچولی مسئلہ یہ تھا، مجھ سے مفتی صاحب کی ویڈیو نہیں ملی تھی اور کچھ چیزیں نوٹ کر پائے تھے، کچھ چیزیں نوٹ نہیں کر پائے تھے، تو جو نوٹ کیا تھا وہ تو ہم نے دہرایا ہے، لیکن جو نہیں نوٹ کر پائے تھے وہ اگر آپ مطلب پوچھ لیجیے، آپ ہو سکتا ہے سوال آپ کا ہو تو ہم جواب دے سکیں۔ آسان الفاظ میں پوچھوں گا۔ اچھا یہ بتائیے عشرہ ذی الحجہ کے معنی کیا ہے؟ عشرہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے وہ ذی الحج کے مہینے کے پہلے 10 دن کے لیے کہا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ عشرہ ذی الحجہ میں ہر دن کا روزے کا ثواب کتنا کس چیز کے برابر ہے؟ ہر دن کے روزے کا ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مفتی صاحب، اس میں وہ 9 ذی الحج کے روزے ہوتے ہیں جی۔ عشرہ ذی الحجہ میں سے ہر دن کے روزے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، ایک سال کے روزوں کے برابر، اور نو ذی الحجہ کا عرفہ کے دن کے روزے کا ثواب یہ تھا ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اچھا عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات میں عبادت کرنے کا ثواب کی فضیلت کیا ہے؟ شاہین آپ بتائیے۔ کنیز زینب سو گئیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بتائیے عشرہ ذی الحجہ کی میں ہر رات عبادت کرنے کا ثواب کس کے برابر ہے، کس چیز کے برابر؟ مفتی صاحب میں نوٹ نہیں کر پائی اور ویڈیو بھی نہیں آتا ہے ٹائم سے۔ اچھا شب قدر کی جی راتوں مفتی صاحب کا شب جی اچھا قدر جی 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 فاطمہ تکبیر تشریق کے الفاظ کیا ہیں؟ تکبیر تشریق جی تکبیر تشریق کے الفاظ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ماشاء اللہ۔ تکبیر تشریق کب سے کب تک پڑھنا چاہیے؟ جی یہ جب مغرب 8ویں ذی الحج کی مغرب کی اذان ہو جائے، یعنی کہ جب سے 9 ذی الحج شروع ہوتی ہے تب سے لے کر کے 13 ذی الحج تک پڑھنا چاہیے کہ مغرب 9 ذی الحج کی مغرب بتا رہی ہیں؟ نہیں، 9 ذی الحج جو شروع ہوتی ہے مغرب کی اذان سے، کیونکہ دن شروع ہوتا ہے تو 8 ذی الحج کے دن کی مغرب کہی جائے گی، جب سے 9 ذی الحج کا وقت شروع ہوتا ہے تب سے لے کر کے اور 13 ذی الحج پوری ہونے تک۔ نہیں، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہے۔ آپ کو 9 ذی الحج کی فجر ہے نا، مغرب نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا تو کل کتنی نمازیں ہوتی ہیں تسنیم فاطمہ؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک کل کتنی نمازیں؟ سوال میں آپ نے 43 بتائی تھی۔ نہیں 23 بتائی تھی، 23 جی۔ اچھا اگر تکبیر تشریق ہم 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے بیچ میں کسی نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا بھول گئے تو اس کی قضا ہے یا نہیں؟ نہیں مفتی صاحب، اس کی قضا نہیں ہے، بس اگر ہم فرض کے بعد بھول گئے ہیں تو جانماز سے بیٹھے بیٹھے قبلے سے رخ پھیرے بنا اگر ہمیں یاد آ جائے تو ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم وہاں سے اٹھ گئے ہیں یا قبلہ رخ پھیر چکے ہیں تو پھر ہم اس کی قضا ادا نہیں کر سکتے۔ اچھا تو یہ بتائیے تکبیر تشریق کس کے اوپر واجب ہے؟ تکبیر تشریق ہر عاقل اور بالغ مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے۔ ماشاء اللہ، چاہے وہ مسافر ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، ہے
اچھا، جی مرد جی اور عورت پر تکبیر تشریق کے واجب ہونے میں کچھ واجب ہونے اور اس کے پڑھنے میں کچھ فرق ہے؟ جی مفتی صاحب، مرد جو ہیں تھوڑی بلند آواز کے ساتھ ادا کریں گے اور عورتیں جو ہے وہ پست آواز کے ساتھ ادا کریں گی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ذکر و عبادت کے ذریعے سے 5 راتیں زندہ رکھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ 5 راتیں کون کون سی؟ وہ 5 آتے 8 9 10 اور 8 9 10 ذوالحجہ کی راتیں ہیں اور دونوں عیدین کی راتیں ہیں، جنہیں ہم ماشاء چاند رات کہتے ہیں۔ نہیں تو دونوں عیدین کی راتیں کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو چاند رات ہو گئی، یہ تو ایک تو جی 8، ہم چاند رات ایک کہتے تو ہیں اس میں آ لیکن وہ چاند رات بیسیکلی ہوتی نہیں ہے۔ جی 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 چلو 4 ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی نا، جی 8 9 جی 8 10 9 10 10 ذوالحجہ کی رات ہو گئی جی، اور ٹھیک ایک عید کی رات ہو گئی، ہے، کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی۔ یہ پانچویں 4 ہو گئی۔ پانچویں پانچویں شب قدر کی رات۔ نہ شب قدر کی تو ایک رات ہے ہی نہیں، وہ اس کی تو 5 رات ہیں، آپ کچھ مسٹیک کر رہی ہیں۔ شب برات، شب ہاں برات، شب ماشاء اللہ برات۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شب برات، جی جی۔ اچھا 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 یہ بتائیے، عشرے ذی الحجہ میں کون کون سے اعمال کرنا چاہیے؟ نہیں معلوم؟ چلیے گلستہ شیخ روزے بتائیں۔ رکھنے چاہیے، جی 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 ہاں کہیے کہیے، بہت اچھا، آپ ہمت نہیں ہارتی۔ ایک سے لے کر کے 9 ذوالحجہ تک روزہ رکھنا چاہیے، ماشاء اللہ، جی جی راتوں کو قیام کرنا چاہیے، ماشاء اللہ، اور بھی جو بھی نفل عبادتیں ہیں، صدقہ خیرات، جی 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 اور تسبیحات۔ ہاں ماشاء اللہ، ہاں ایک ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک نیک اعمال کا اہتمام، اور خاص طور سے تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل کی کثرت ہونا چاہیے۔ اچھا گلستہ شیخ یہ بتائیے، تحلیل کسے کہتے؟ آپ بتائیے تسنیم فاطمہ، تحلیل؟ مفتی صاحب کا تو نہیں پتہ لیکن الحمدللہ۔ میں نے آپ کو شاید پچھلی کلاس میں بتایا تھا جی آپ نے ذہن۔ لکھوایا تھا لیکن ہم لکھ نہیں پائے تھے اچھا اس اچھا، چیز کو، مسئلہ یہ تو تھا بس تھوڑا سا۔ تسبیح ہی کہتے ہیں، سبحان اللہ پڑھنے کو تسبیح کہتے ہیں، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ پڑھنے کو، اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اور تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کو۔ اچھا آپ نے چوتھا اور 5واں عمل، کل 5 عمل کرنا چاہیے، آپ نے 3 تو گنائے، چوتھا اور 5واں نہیں گنایا۔ چوتھا عمل تھا قربانی کرنے والے کا بال اور ناخون قربانی جی ہاتھ کاٹ، اور 5واں عمل آپ نے بتا دیا لیکن اس کے ساتھ الگ سے نہیں بتا، الگ سے بتایا، یعنی تکبیر تشریق پڑھنا نا۔ اچھا کتنی مرتبہ جی تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، اور ایک کس مرتبہ، نماز کے بعد پڑھی جائے گی؟ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ۔ ایک مرتبہ۔ اچھا عید کی نماز چونکہ مردوں پر ہے، خواتین پہ تو نہیں ہے، تو عید کی نماز کے بعد پڑھنے نہ پڑھنے میں اختلاف ہے، یا پڑھنا واجب نہیں؟ سب یہ نہیں پتا۔ اچھا اچھا چلے میں اب آگے چلتا ہوں، ویسے آپ نے بہت اچھا سنا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، بس احساس یہ ہوتا ہے کہ جس پابندی کے ساتھ آپ کی کلاس ہونا چاہیے تھی اس کی ہماری نااہلی ہے کہ نہیں ہو پایا۔ بہرحال بہت اچھا لگتا ہے مجھے، آپ لوگ بڑی چلتے ہیں۔ آج جو ہے اب پہلے عشرے کی تو فضیلت بھی آ گئے اور اعمال بھی آ گئے، اب ہم جو ہے دوسرے اس میں کلاس میں آپ کو قربانی آپ پر واجب ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ آپ آج کی کلاس اور مسائل سے سمجھ جائیں گے، آپ خود فیصلہ کر لیں گے۔
فضائل قربانی بیان کیے جائیں گے، قربانی سے حاصل ہونے والا سبب، قربانی نہ کرنے پر وعید، اور قربانی کس پر واجب ہے۔ یہ 4 چیزیں بیان ہوں گی آج کی کلاس میں۔ کوشش یہ کروں گا آج کی کلاس میں چاروں چیزیں بیان کر دوں، اگر نہیں ہو سکی تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر۔ تو ایک فضائل قربانی، یعنی قربانی کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، کیا ثواب ہے، دنیا آخرت میں اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ قربانی سے ہمیں سبق کون سا حاصل ہوتا ہے، ہمیں کیا عبرت اور کیا نصیحت قربانی کے سے ملتی ہے، قربانی نہ کرنے والوں پر کس قدر اللہ کے رسول ناراض ہوئے ہیں، اور آخرت میں کس قدر سخت سزائیں ان کو ملیں گی جن پر قربانی واجب تھی اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے۔ اور پھر چوتھی چیز، قربانی کس پر واجب ہے۔ تو آج پہلی بات کریں گے فضائل قربانی۔ تو قربانی کی فضیلتیں کیا ہے؟ بقرعید کے دن قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ اس سے متعلق ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ یعنی بقرعید کو کوئی نیک عمل اللہ تعالی کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں ثواب عظیم ملنے کا ذریعہ بنیں گی۔ مزید فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اما عائشہ فرما رہی ہے تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اسی طریقے سے فضائل قربانی میں ایک دوسری حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن فرمایا کہ آج کے دن کوئی شخص قربانی سے بہتر عمل نہیں کر سکتا الا یہ کہ، مگر یہ کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا؟ صلہ رحمی رشتہ داریوں کو نبھانا، اور نبھانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو ہم سے رکھے گا ہم اس سے رکھیں گے، جو ہمارے سکھ دکھ میں کام آئے گا ہم اس سے سکھ دکھ میں کام آئیں گے۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے رشتہ داریوں کے نبھانے کا جو ہم سمجھتے۔ حدیث میں صلہ رحمی کا تفسیر یہ کہ ہے سل من قطع وعفو عن من ظلم، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ رشتہ داریوں میں، خاندان میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دکھ پریشانی میں دوسرے شریک نہیں ہوتے، تو اللہ نے ہمیں دیا ہوتا ہے، وقت دیا ہوتا ہے، مال دیا ہوتا ہے، صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، اور ہمارا کوئی رشتہ دار پریشان ہے تو ہم اس کی پریشانی میں آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیں، وقت سے، مال سے، اپنی صلاحیت و رائے سے۔ یہ صلہ رحمی۔ تو لہذا فرمایا ایک قربانی کے آج کے دن، یعنی قربانی بقرعید کے دن فرمایا آج کے دن کوئی شخص قربانی سے بہتر عمل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داریوں کو نبھائے۔ لیکن یہاں پر اس حدیث میں قربانی کے عمل کے مقابلے میں صلہ رحمی بتایا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ صلہ رحمی نفلی قربانی کا بدل تو ہو سکتی ہے، واجب قربانی کا نہیں ہو سکتی۔ مثلا ایک بندے پر قربانی واجب ہے اور وہ یہ کہا کہ بھائی حدیث میں آیا میں تو صلہ رحمی کر رہا ہوں، رشتہ داروں کو نبھا رہا ہوں، رشتہ داروں کو منا رہا ہوں، ان کو راضی کر رہا ہوں، ان کے حق ادا کر رہا ہوں، لہذا مجھے تو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہا جائے گا یہ عمل غلط ہے۔ حدیث کا منشا یہ کہ نفلی قربانی کے مقابلے میں اگر کوئی صلہ رحمی اور رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے تو یہ زیادہ افضل۔ واجب قربانی کا مقابلہ رشتہ داری اور صلہ رحمی سے نہیں ہے۔ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی سارے گناہ معاف۔ فضیلت تیسری ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو،
کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے، 70 جتنا مثلا 20 کلو کا ہے اور 20 کو ڈیوائڈ کیجیے اور ملٹیپلائی کیجیے 70 میں، تو 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ میزان کہتے ہیں عربک میں ترازو کو، میزان عمل حشر کے میدان کی وہ ترازو جس میں بندوں کے نامئی اعمال اور عمل کا ثواب اور اجر تولا جائے گا۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان عمل میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم الشان فضیلت سن کر بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ فضیلت عظیمہ، کیا یہ اتنی بڑی فضیلت صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے؟ کیونکہ آپ یہ فضیلت کس کو مخاطب کر کے بیان کر رہے تھے؟ حضرت فاطمہ کو۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کو اتنا رشک آیا اور اتنی بڑی فضیلت سن کر بے اختیار عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ بڑی فضیلت صرف آل رسول کو، یعنی آپ کے خاندان والے کو؟ کیونکہ وہ واقعتاً اس کار خیر کے زیادہ مستحق ہے۔ آل نبی، آل رسول واقعی اس اچھے کام کے زیادہ مستحق ہے، یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ یہ صحابی نے سوال کیا، یعنی آل محمد اور عام اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عظیم الشان فضیلت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بطور خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی قربانی کرنے کے بعد یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اس کا جانور کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی قربانی جس کے نام کی ہو رہی ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس دنیا کے ختم پر حشر کے میدان میں اس کے قربانی کا جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، پھر اس کو 70 گنا بھاری کر کے اس کے میزان عمل میں رکھا جائے گا۔ یہ ہے فضیلت۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے رقم خرچ کرنا اور چیزوں میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ تیسری فضیلت بتا رہا ہوں میں، کیا فضیلت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، قربانی کا جانور خریدنے کے لیے رقم اور پیسے خرچ کرنا اور چیزیں مثلا سوٹ، مثلا گھر کے ڈیکوریٹ وغیرہ کے سامان میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ چوتھی فضیلت، قربانی سنت ابراہیمی اور ہر بال کے عوض میں ایک نیکی ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مل اضحیہ، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس میں ہمارا کیا فائدہ؟ یعنی صحابہ نے پھر دوسرا سوال کیا۔ پہلا سوال تھا قربانی کیا ہے، جواب پیارے آقا نے کیا دیا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے دوسرا سوال داغ دیا، دوسرا سوال عرض کیا، یا رسول اللہ، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔
صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ جن جانوروں کے بدن پر اون ہے اس اون کا کیا حکم ہے، کیا اس پر بھی کچھ ملے گا؟ کیونکہ اون علیحدہ ہوتے ہیں، بال علیحدہ ہوتے ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا کیا اللہ کے رسول وہ جانور جیسے بھیڑ ہے، دمبا ہے، ان کے بدن کے ان کی بھی قربانی ہوتی ہے، لیکن ان کے بدن پر بال نہیں ہے بلکہ ان کے بدن پر اون ہے، تو کیا جن جانوروں کے بدن پر اون ہے ان کو رائے خدا میں قربان کیا جائے تو اس اون کا کیا حکم ہے، کیا اس پر بھی کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ملے گی۔ اون کے بال نیچرلی بال سے زیادہ باریک ہوتے تو اون کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ملے گی۔ قربان جائیے صحابہ اکرام نے سوال کیا اور ہمارے لیے کس قدر آسانیاں کر دی۔ خلاصہ یہ ہے، اب یہ فضیلت 4 فضیلتیں آ گئی، خلاصہ یہ کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کے جانور کے ہر بال اور ہر اون کے عوض ایک نیکی ملتی ہے۔ ایام بقرہ عید میں یعنی قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا اور یہ چیزیں بہت بڑے ثواب کے ملنے کا ذریعہ بنیں گی۔ قربانی کا جانور اپنے وزن سے 70 گنا بڑھا کر لایا جائے گا اور قربانی کرنے والے کے اعمال کے ترازو میں رکھ دیا جائے گا، جس سے اس کی نیکیوں کا پڑا بہت وزنی ہو جائے گا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اور جو ہی خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہاں تک کوشش کریں کہ جس پر قربانی واجب نہ بھی ہو وہ بھی کرنے کی کوشش کرے۔ آخر اس تنگی کی حالت میں اپنی خواہشات پر بھی تو خرچ کرتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ۔ کام نہیں چل رہا ہے اس کے باوجود بھی سوٹ کے سلنا ہے، اس کے باوجود بھی شوز اور چپل وغیرہ پرس وغیرہ آ رہے، تو اپنی اتنی تنگ حالی کے باوجود اپنی خواہشات، ضرورتیں نہیں خواہشات، ضرورتیں بہت محدود ہوتی ہیں، خواہشات لامحدود ہوتی ہیں، تو کتنی تنگی اور پریشانی حالی ہو اپنی خواہشاتوں پر بھی تو خرچ ہم کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ اور نیر یہ بھی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ تنگی کی حالت میں اس کے حکم پر خرچ کرتا ہے تو وہ تنگی اور سختی کو فراخی اور آسانی سے بدل دیتا ہے، اور جس پر واجب ہو تو اپنے واجب کی ادائیگی کے ساتھ اگر مزید وسعت ہو، حیثیت ہو، گنجائش ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت اور اپنے مرحوم والدین، بہن بھائیوں کی طرف سے قربانی کریں اور ان کی روحوں کو عظیم شان ثواب پہنچا کر ضرور خوش کریں۔ یہ مال اللہ کا دیا ہوا، ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا، جب اس کے حکم یعنی قربانی کو پورا کرنے کے لیے لگایا جائے گا تو اس میں کتنی برکتیں ہوں گی، برکتیں آئیں گی، ورنہ کمائیوں کی برکتیں آج کل تو ختم ہو گئی، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ایسی الجھنیں اور مصائب اور پریشانیوں اور حالات اور بیماریوں میں گھیر دیتا ہے کہ قربانی سے زیادہ پیسہ برباد ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہونا چاہیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکے۔ تو یہ قربانی کی فضیلت تھی، ہر قربانی کی الگ الگ مستقل فضیلت اور ثواب بتائے، پھر خلاصے کے طور پہ سب کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب دوسرا ہے قربانی سے حاصل ہونے والا سبق۔ قربانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ سے پہلا سبق یہ ملتا ہے حکم الہی پر مال و اولاد سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ۔
یہ پیدا ہونا چاہیے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس عظیم الشان عمل کی یادگار ہے، اس کا دل و دماغ میں استحضار کیا جائے، سوچا جائے اور اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے کہ جب کہ یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل اور اس کی رضا جوئی کے لیے تھا، اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر بیٹے ہی کو ذبح کرنے کا حکم باقی رہتا اور بیٹے کو ذبح کرنا پڑتا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی، تو ہم بخوشی اس حکم کی تعمیل کرتے۔ ہر والد کا جذبہ یہ ہو کہ میں ضرور اپنے لخت جگر کو قربان کرتا، ہر بیٹے کا جذبہ یہ ہو کہ میں قربان ہونے کے لیے دل و جان سے راضی ہوتا، ہر ماں کا، ہر بہن کا یہ جذبہ ہو کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے حضرت ہاجرہ کی طرح اپنے بیٹے کو تیار کرتی اور اس کو راہ خدا میں قربان ہو جانے کے لیے اس کو کیا ترغیب دلاتی اور اس کو رخصت کرتی۔ اور یہ عزم ہونا چاہیے کہ اگر یہ حکم آج بھی نازل ہو جائے تو ہم اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا، تمام نفسانی خواہشات قربان کر دینے کا جذبہ۔ دوسرا سبق، قربانی کی اصل روح اور اس کی حقیقت یہ کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے۔ جانور ذبح کر کے قربانی دینے کے حکم میں یہی حکمت پوشیدہ، یہی ریزن چھپا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تمام خواہشات نفسانیہ کو ایک ایک کر کے ذبح کرو۔ اگر کوئی شخص جانور کی قربانی تو بڑے شوق سے کرتا ہے مگر خواہش نفس اور گناہوں کو نہیں چھوڑتا، نہ اس کی فکر ہے، تو اگرچہ واجب تو اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا مگر قربانی کی حقیقت اور روح سے وہ محروم رہا۔ اس لیے قربانی کی ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو حاصل کرنے کا عزم، کوشش اور دعا بھی جاری رکھنی چاہیے۔ تیسرا، حکم الہی کے مقابلے میں عزیز رشتہ دار، دوست و احباب، بیوی، بچے، ماں باپ، خاندان، قوم، برادری، وطن، کسی کو ترجیح نہ دینے کا جذبہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک جانور کی قربانی نہیں کی بلکہ پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارا۔ جو حکم بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا فوراً تعمیل کی، بیوی بچوں کو چھوڑنے کی بات آئی تو چھوڑ دیا، جان کو، مال کو، بہرحال جان، مال، ماں باپ کو بھی چھوڑا، وطن کو بھی چھوڑا، مکان کو بھی چھوڑا، لخت جگر، غرض سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان فرمایا۔ اب پورا واقعہ حضرت ابراہیم کا اس کو میں دہراتا نہیں ہوں لیکن اشارہ کر رہا ہوں۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ دین کا جو تقاضا بھی سامنے آئے اس پر عمل کریں گے۔ اپنے عزیز رشتہ دار، دوست احباب، بیوی بچے، شوہر، ماں باپ، خاندان، قوم، وطن، برادری، کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ترجیح نہیں دیں گے۔ اور یہی مطلب ہے پیارے آقا کی اس حدیث میں جس میں پیارے آقا نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، جس کام میں کرنے یا نہ کرنے میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہوگی، اس کام میں کہ کرنے نہ کرنے میں کسی کی اطاعت اور کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ قربانی نہ کرنے پر وعید، یہ تو قربانی کے حاصل ہونے والے 3 سبق تھے وہ بتا دیا۔ اب قربانی نہ کرنے پر وعید، ہر شخص، جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتے ہوں اور قربانی نہ کریں، ایسے شخص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور ناراضگی میں کیا فرماتے ہیں؟ جو مالی وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ قربانی مکہ اور حج کے ساتھ خاص نہیں ہے، نہ صدقہ اس کے قائم مقام ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی نہ کرنے والے پر وعید، اور ہجرت کے بعد سے مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنا، جبکہ حج صرف آخری سال کیا، ایک حج کیا، 4 عمرے کیے، پھر صحابہ، تابعین، بلکہ دنیا کے ہر خطے، ہر ملک اور ہر جگہ میں اس واجب کی تعمیل کرنا ہے۔ اس بات کی واضح دلیل ہے، پوری دنیا، پورے علاقے جہاں بھی مسلمان ہیں وہ قربانی کو کر رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ قربانی کا واجب ہونا اور قربانی کی ذمہ داری جی نہ حج کے ساتھ خاص ہے۔ تو قربانی کا وجوب نہ حج کے ساتھ خاص ہے، نہ مکہ معظمہ کے ساتھ ہے کہ مکہ معظمہ میں ہوں گے وہی قربانی کریں گے، یا جو حج پر ہیں وہی قربانی کریں، اور نہ ہی قربانی کے بدلے میں کوئی صدقہ خیرات اس قربانی کے قائم مقام ہو سکتے ہیں۔ آج کل عجیب بات یہ، بہت سے پڑھے لکھے دیندار لوگوں کی زبان پر یہ بھی آتا ہے بھئی قربانی میں اتنے مہنگے مہنگے جانوروں کو خرچ کرنے میں کیا اور ان کو قربان کرنے میں اتنا پیسہ قوم کا ضائع کیا جاتا ہے، اس سے بہتر غریبوں کی شادی کر دی جائے اور یہ کر دیا جائے وہ کر دیا جائے۔ تو یقین جانیے گا یہ بہت ہی بڑی بے عقلی کی بات۔ دین نامے اللہ کے حکم کے مطابق حکم پر عمل کرنا، کسی عمل میں کچھ خاص نہیں رکھا، اصل چیز ہے اللہ کا حکم، لہذا یہ شیطانی وسوسے ہوتے۔ کیا ہم اپنے برتھ ڈے مناتے ہیں، شادی اینیورسری بناتے ہیں، اور بھی جانے کتنے خرچ کرتے ہیں، گٹکھا کھاتے ہیں، یا منگنیوں میں، شادیوں میں، پکیوں میں، میرج ہوموں میں کتنے روپیہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، وہاں پر یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ ہم اس خرچے کو کم کریں اور کسی غریب کی بہن بیٹی کی شادی میں لگا دیں؟ یہ صرف اور صرف اللہ کے احکام اور عبادت کی ادائیگی میں یہ شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے اور ہم سمجھ بھی نہیں پاتے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جو ہے قربانی سے بہتر یہ ہے کہ ایسا کیا جائے ویسا کیا جائے۔ بالکل غلط کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں۔ اس لیے ایسے وسوسے جب آئیں تو ان سے بچنا چاہیے اور استغفار پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اور جب عبادات سے متعلق ایسے وسوسے آئیں تو یہ دیکھنا چاہیے ہم اپنی خواہش نفس پر کتنے خرچ کر رہے ہیں۔ حکم الہی پر خرچ کرنے پر یہ وسوسہ آ رہا ہے، خواہش نفس پر، نفسانی خواہشات کی تکمیل میں کتنے روپے خرچ کر رہے ہیں، اس خرچے کو کم کریں، کیونکہ اس کے بارے میں جواب دہی ہوگی اور سوال کیا جائے گا۔ اس لیے یہ فضائل قربانی نہ کرنے پر وعید تھی۔